یہ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا اقامت بغیر داڑھی والا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مؤذن نہیں ہوتا تو امام صاحب منع کر دیتے ہیں کوئی بغیر داڑھی والا ایسا نہ کرے اور خود اقامت پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خود امام کا اقامت پڑھنا شرعاً بالکل درست ہے، پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مؤذن موجود ہو تب بھی اس کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقامت ہو یا اذان، اس کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب ہونا چاہیے جو باشرع ہو، کیونکہ یہ شاعر اسلام ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے پھر اسی طرح کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ کوئی شخص معظم دینی ہو، ایسا شخص ہو جو دین کی علامت بن رہا ہو اور وہ فاسق معلن نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ داڑھی ایک مشت کم از کم رکھنا جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے، بعض نے سنت موقدہ کہا، لیکن پھر بھی دونوں کا نتیجہ ایسا یہی ہے کہ واجب کا ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ، عادت بنا لیں گے تو کبیرہ کی طرف جائے گا، اور سنت موقدہ ایک دو بار چھوڑا تو برا، عادت بنا لیں تب بھی گناہگار ہوں گے، اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ایک شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اسے شاعر اسلام کے اوپر لگا دیا جائے۔ شاعر اسلام مانے اسلام کی علامت، کہ اس کو جیسے دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اسلام کی طرف ہو۔ جیسے اذان کسی جگہ ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھیں کہ کون سے مذہب کے، یہ آواز کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کہے گا مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، یہ ہماری شناخت اور علامت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کے لیے ویسے ہی مخصوص آدمی چاہیے۔ اگر وہ امام صاحب اس نظریے سے کہتے ہیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کوئی شخص پھر سوچ کریا چلو میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈوانے سے ایک حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے نگاہ شریعت میں، اس کو احساس پیدا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا ہے وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو حقیر سمجھنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یا کوئی اس کا حق سلب کرنا جائز نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ تو اقامت کے لیے تو الگ حکم ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی میں نے سنا کہ اگر کوئی پہلی صف میں بغیر داڑھی والا کھڑا ہو جائے تو امام صاحب اسے کہتے ہیں پیچھے جاؤ، داڑھی والوں کو آگے آنے دو۔ یہ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر داڑھی والا پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، پہلے آ گیا ہے، تو مسجد میں جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے اس کا حق ہے۔ کوئی اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتا کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی شاعر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی دینی مطلب ایسی کوئی عبادت وغیرہ ادا نہیں کر رہا، یا لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے یار آپ نے گناہگار آدمی کو کھڑا کر دیا، کیا امیج بنے گا اسلام کا۔ تو لہٰذا یہ بھی زیادتی ہے، یہ افراط و تفریط میں آئے گا۔ لیکن یہاں جو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایک جہت سے یہ بہتر ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ جب کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے کسی کو آگے کر کے اس کو موقع دیں، اور موقع دینے کے بعد میں اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جب دنیا کے بہت سارے امور کو ادا کرنے کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ایسی اسلام نے بھی یہ رکھا ہے، تو بیٹا داڑھی بڑھا لو، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں تبلیغ کا موقع ملے گا اور لوگوں کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات لوگ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، جب اس قسم کا معاملہ ہو تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں یا اپنے لیے بے عزتی فیل کرتے ہیں، اور اس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔